اس کتاب کے عنوان سے لگتا ہے جیسے یہ کوئی مہماتی قسم کا ناول ہوگا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ دونوں خوبیاں ہیں، مگر اس کے باوجود یہ اپنی طرز کی ایک بہت مختلف، شاندار اور غیر معمولی کتاب ہے۔ یہ دنیا کی 40 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو کر کروڑوں کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے، جن میں اس کے اردو ترجمے کی چند کاپیاں بھی شامل کر لیں۔ یہیں کچھ ہے ساقی متاع فقیر۔ کتاب کی اس بے مثال مقبولیت کی وجہ اس کا موضوع اور مصنف کا انداز تحریر ہے۔ کتاب کا موضوع ہر انسان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ مصنف نے اس موضوع کو انتہائی سادہ اور دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے کہ قاری پر اس کا سحر طاری ہو جاتا ہے اور کتاب کے اختتام پر وہ اپنے آپ کو ایک الگ دنیا میں پاتا ہے۔ اس کتاب کو ترجمہ کرنے کی بنیادی وجہ اس کی مقبولیت اور اس میں پیش کیے جانے والے موضوع کی اہمیت نہیں، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مصنف نے انسانی زندگی کے چند بہت ہی اہم امور کے متعلق پائے جانے والی کم علمی اور غلط فہمی کا ازالہ کرنے کا اندازہ کتاب کی مقبولیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان امور سے متعلق مصنف کا نقطہ نظر کم و بیش وہی ہے جو اسلام کا ہے۔ دراصل یہ بہت حد تک اسلام کے فلسفہ حیات سے ہی اخذ شدہ ہے۔ مصنف اس کتاب میں ہر انسان کی زندگی میں پیش آنے والے 5 اہم امور کو بہت خوبصورتی کے ساتھ واضح کرتا ہے۔ مقصدیت: جن لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کی مثال بیڑوں کی سی ہے جن کی زندگی کا مطمع نظر صرف اور صرف چارے اور پانی کا حصول ہوتا ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا یا پھر نئی چراگاہ میں آمد، غرض کسی بات سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر چرواہا انہیں ایک ایک کر کے ذبح بھی کرنا شروع کر دیں تو انہیں معلوم تک نہیں ہوگا۔ مقصد کے حصول کی لگن اور ہمت: مقصد کے تعین کے بعد کامیابی کی دوسری شرط مقصد کے حصول کی تڑپ اور لگن ہے۔ یہ لگن اتنی شدید ہو کہ انسان اس کے حصول کی تگ و دو درمیان میں ترک نہ کر دیں۔ اکثر لوگوں کی زندگی کا مقصد تو ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے حصول کے لیے مسلسل تذبذب کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ وہ ناکامی سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ مقصد کے حصول کے لیے درکار محنت سے جی چراتے ہیں۔ مقصد کی صداقت پر غیر محکم یقین کا فقدان ہوتا ہے۔ ناکامی کا خوف اور اپنی صلاحیتوں پر اعتقاد کی کمی انسان کو مقصد کے حصول کی کوشش سے دور رکھتی ہے۔ قسمت: ہم زندگی کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب اور بعید از حقیقت نظریات رکھتے ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی، موت، رزق، غرض سب کچھ قدرت کے تابع ہے اور ہمارا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور اس مثبت نظریے کے ہماری زندگی پر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ قسمت پر یقین کا یہ منفی پہلو ہمیں محنت سے جی چرانے کی ترغیب دیتا ہے۔ بے شک خدا نے سب کچھ ہمارے لیے طے کیا ہے اور ہمارے لیے ایک راہ بھی متعین کی ہے۔ اس کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ جو کچھ اس نے انسان کے لیے متعین کیا ہے وہ اس کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ خدا نے انسان کی قسمت میں جو بھی لکھا ہے اس کے حصول کے لیے محنت کو وسیلہ بنایا ہے۔ مستقبل کی فکر: انسان یا تو اپنے ماضی کی کوتاہیوں پر پریشان رہتا ہے یا مستقبل کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ اس فکر اور پریشانی میں وہ اپنے حال سے غافل ہو جاتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد: انسان کے اندر خدا نے کتنی صلاحیت رکھی ہے، اگر انسان کو اس کا صحیح ادراک ہو جائے تو ہر انسان محیر العقول کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے نظام تعلیم کی خامی ہے۔ بہت کم لوگ اس سے گزرنے کے بعد اپنی صلاحیت کا احساس حاصل کر پاتے ہیں۔ مصنف ناول کا آغاز اس طرح کرتے ہیں: لڑکے کا نام سنتیاگو تھا۔ جب وہ متروک چرچ کے پاس پہنچا تو شام ڈل چکی تھی۔ اس چرچ کی چھت عرصہ ہوا گر چکی تھی، اور جہاں کبھی پادری کا ممبر ہوتا ہوگا وہ جگہ انجیر کے ایک بہت بڑے درخت نے لے لی تھی۔ لڑکے نے وہ رات اسی جگہ پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب تمام بھیڑیں شکستہ دروازے سے گزر گئیں تو اس نے دروازہ بند کر کے اس کے آگے ایک تختہ لگا دیا تاکہ رات کے وقت بھیڑیں باہر نہ نکل سکیں۔ اس علاقے میں بھیڑیوں کا خطرہ تو نہیں تھا، لیکن ریوڑ سے بچھی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنا بذات خود تھکا دینے والا کام تھا۔
لڑکے نے اپنی جیکٹ سے فرش صاف کیا اور کتاب کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ اس نے آج یہ کتاب ختم کرنی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اس کتاب کے بدلے میں زیادہ ضخیم کتاب لینی چاہیے تاکہ اس کو پڑھنے میں زیادہ وقت گزرے اور اس کا تکیہ بھی بہتر بن سکے گا۔ جب وہ صبح کے وقت جاگا تو ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چھت میں سے ستارے جھانک رہے تھے۔ فلک پر صبح کی سرخی کے پیچھے سے سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ لڑکا اپنے اور باپ کے درمیان ہونے والی بحث کو یاد کر رہا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھا۔ اب تک وہ کئی خوبصورت مقامات سے گزرا تھا اور اس کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوئی جن سے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ بہت سی عورتوں سے بھی ملا مگر ان میں سے کوئی بھی اس جیسی نہیں تھی جس سے اس نے چند دن بعد ملنا تھا۔ اس کے پاس بیڑوں کا ریوڑ تھا، ایک کتاب تھی جس کے بدلے میں وہ ایک اور کتاب خرید سکتا تھا، اور ایک جیکٹ تھی جو اسے سردی کی شدت میں راحت بخش حرارت دیتی تھی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہر روز اپنے خواب کی تعبیر میں گزارتا تھا، یعنی سیاحت کا خواب۔ بیڑوں کو آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ نئی جگہ سے گزر رہی ہیں یا وہیں پرانا راستہ ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ چراگاہ نہیں ہے یا بہار نے خزاں کی جگہ لے لی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف چارے اور پانی کا حصول ہے۔ جب سے میں تاجر کی بیٹی سے ملا ہوں مجھے بھی کسی اور لڑکی کا خیال اچھا نہیں لگا۔ اس نے دوبارہ سورج کی طرف دیکھ کر وقت کا اندازہ کیا اور ریوڑ کو ہانکنے لگا تاکہ دھوپ تیز ہونے سے قبل طرفہ پہنچ جائے۔ پھر اسے یاد آیا کہ طرفہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی۔ میں نے ایک ہی خواب 2 بار دیکھا ہے، لڑکا بولا۔ میں نے دیکھا کہ میں چراگاہ میں ہوں اور ایک بچہ آتا ہے اور بھیڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میں مردوں کو ایسا نہیں کرنے دیتا کیونکہ بھیڑیں مردوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگتی ہیں جبکہ وہ بچوں سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ جانوروں کو انسانوں کی عمر کا کس طرح سے احساس ہوتا ہے۔ مجھے اپنے خواب کے بارے میں مزید بتاؤ۔ بڑھیا بولی۔ یہ خواب اگرچہ خدا کا تم سے کلام ہے ہماری دنیوی زبان میں، لیکن اس کی تعبیر کرنا مشکل ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میں خزانے کا 10واں حصہ لینے میں حق بجانب ہوں۔ تعبیر یہ ہے کہ تم اہرام مصر پر جاؤ، اگرچہ میں نے ان اہراموں کے بارے میں اس سے قبل نہیں سنا، لیکن اگر یہ تمہیں ایک بچے نے بتایا ہے تو پھر یہ حقیقت ہے، کیونکہ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ اہرام مصر پر تمہیں ایک خزانہ ملے گا جو تمہیں دنیا کا امیر ترین انسان بنا دے گا۔ منزل وہ خواہش ہے جس کے پورا ہونے کی کوئی ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو سب کچھ واضح اور قابل حصول نظر آتا ہے۔ انسان جوانی میں خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتا، نہ ان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے قیمت دینے سے گھبراتا ہے، چاہے یہ قیمت کچھ بھی ہو۔ لیکن جوں وقت گزرتا ہے کچھ پراسرار قوتیں اسے یقین دلاتی ہے کہ اس کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ بوڑھے کی باتیں لڑکے کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو بظاہر تو منفی نظر آتی ہے مگر آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ کی منزل دراصل ہے کیا۔ یہ انسان کی روح کو بیدار کرتی ہے، اس میں خواہش اجاگر کرتی ہے۔ اس کائنات میں ایک سب سے بڑا سچ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی ہو اور جو کچھ بھی کریں، لیکن جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ خواہش اس کائنات کی روح ہے، اور یہیں خواہش روح زمین پر موجود ہر انسان کا مقصد حیات بھی ہے، چاہے وہ خواہش صرف سیاحت ہی کی کیوں نہ ہو، یا پھر تاجر کی بیٹی سے شادی کی یا خزانے کی تلاش کی۔ کائنات کی روح کو انسان کی خوشی سے تقویت ملتی ہے اور اس کے غم، رشک، حسد سے بھی۔ صرف اپنی منزل کا احساس فرد کے ذمہ ہے، اور جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول کے لیے انسان کی مدد کرتی ہے۔ لڑکا شام پڑنے سے قبل ہی متروک چرچ کے پاس پہنچ گیا۔ انجیر کا درخت ابھی تک اپنی جگہ پر قائم تھا اور چرچ کی ٹوٹی ہوئی چھت سے ستارے نظر آ رہے تھے۔
اسے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ اس چرچ میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ آیا تھا اور اس کی وہ رات بہت پرسکون تھی سوائے اس خواب کے۔